السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کے نام ایک خط میں پہنچانا چاہتا ہوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے ایک طرف مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی تو دوسری طرف عالم کفر میں صف ماتم بچھا دی۔ لیکن ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنی ہیں۔ ہم نے پوری تیاری نہیں کی کہ ہمیں ایک بڑی فوج تیار کر کے اب بھارت کو دوبارہ سنبھلنے سے پہلے حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہیے۔ ہماری پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہم قبضہ برقرار رکھ سکیں۔ ہمارے اور انڈیا کے لیڈروں میں اسلام کے علاوہ یہ نمایاں فرق ہے کہ وہ تسخیر کا جذبہ رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے لیڈر صرف دفاع تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں۔ کیا فتح مکہ نہیں ہوا تھا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب ہیں؟ ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے سے پہلے اچانک دبوچ لیا جائے، اسے تیاری کا موقع نہ ملے، نہ ہی لمبی جنگ ہو، کیونکہ ہم لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہماری معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمان نبوی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا بھر کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں اس وقت بہت ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تم سمندر کی جاگ کی مانند بے وزن ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہمیں یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانے سے منع کرے، لیکن افسوس کہ ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہیں، اور ہمارا کوئی آرمی چیف ان کی مرضی کے بغیر آرمی چیف ہی نہ بن سکے۔ وہ مشنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں کو آگے لائے جنہیں غیرت نام کی کسی چیز سے واقفیت نہ ہو، جو قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو غیروں کے ہاتھوں چند روپیوں کے عوض بیچ دیں۔ قرآن ہمیں بتائے کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل کے خلاف آنے والی ہر قرارداد کو امریکہ ویٹو کرتا رہا، لیکن ہماری آنکھیں بند رہیں جب افغانستان کے لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے۔ پاکستانی قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے ذریعے 50,000 سے زائد مسلمان شہید کیے گئے، ہماری آنکھیں پھر بھی بند رہیں۔ عراق کے 15 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، ہمیں پھر بھی پتہ نہ چلا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور قرآن کہتا رہا یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی اختیار کر لو۔ لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ آج غزہ اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ 60,000 مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ مساجد کو جان بوجھ کر شہید کیا گیا، درندوں کے ہاتھوں ہتھیار لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر معصوم بچوں کو مار سکتے ہیں، بمباری کر کے ہسپتالوں کو تباہ کر سکتے ہیں، مریضوں اور زخمیوں اور اپاہج لوگوں پر ان کو ترس نہیں آ رہا، تو تم ہٹے کٹے لوگوں کو معافی مل جائے گی؟ تھوڑی بہت ان کی چاکری کر کے تم بچ جاؤ گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ قرآن کہتا ہے فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ان کے سفیروں کو ملکوں سے نکالو، ان کی سب کمپنیوں کے برانڈ کو اپنی قومی تحویل میں لو۔ ہم نے بہت دیر کر دی، آگ آخر ہماری سرحدوں تک پہنچ گئی۔ بھارت نے چھاپا کر پاکستان کا پانی بند کر دیا، اسرائیل نے ڈرون بھیج دیے،
اور قرآن کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔